غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج، غدیر خم سجا ہے آج۔ تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، آواز کن فکا کے محل سے غدیر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام و اولادہ المعصومین علیہم السلام۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان لوگوں میں قرار دے کہ جن کا تعلق ولایت امیر المؤمنین کے اقرار کرنے والوں میں سے ہے، جنہوں نے تمسک کر رکھا ہے دامن ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ ہمارے ناظرین اور ہمارے معارف غدیر کے عنوان سے جو دروس کا سلسلہ جاری ہے، آج کے عنوان کی جو سرخی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی زندگی میں اہمیت غدیر، عظمت غدیر، پیغام غدیر اور ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ہم دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولایت ہے، اس سلسلے میں حضرت کے کیا اقدامات رہے۔ حضرت کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم اگر کرنا چاہیں تو اس عنوان سے ہو سکتا ہے، ایک وہ دور ہے جس میں رسول اکرم موجود ہیں، باحیات ہیں، ظاہر رسول کی زندگی میں بنحو احسن امیر المومنین کی ولایت کا اعلان، ان کو پہچانوانا، ان کی عظمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اور ان کی اہمیت کو بتانا، ان کے کمالات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، تاکہ جب رسول ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بعد کوئی ایسا ہو مرکز کہ جس کے ارد گرد یہ ملت اسلامیہ جمع ہو سکے۔ لہذا رسول کی زندگی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو سیرت ہے، اس کو کیونکہ خود رسول اکرم اس عظمت اور اہمیت کو بیان کر رہے ہیں اپنے عمل اور اپنے کردار اور اپنے اقوال کے ذریعے سے، لہذا اس سلسلے میں یہاں پر زیادہ گفتگو نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر خود جناب فاطمہ زہرا کی اس زندگی کا بھی ہم مطالعہ کریں تو آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو احترام اور جو عظمت ہے وہ صرف شوہر کی ہی حیثیت سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حضرت کے کمالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت اور اہمیت کے سلسلے میں رسول کے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا، جب آپ کی گویا شادی کا دوسرا دن تھا تو علی اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ نے بتایا کہ جو علی کی ولایت تکوینی کا اعلان تھا، اظہار تھا، کہ میں نے دیکھا کہ علی سے زمین گفتگو کر رہی ہے۔ ظاہر زمین کا ہم کلام ہونا یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت تکوینی کا اظہار ہے، اقرار ہے کہ جس کا مشاہدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا۔ لیکن جو آج ہمارے سامنے گویا سوال ہے وہ رسول کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو جو زندگی ملی، چاہے وہ 75 دن کی زندگی ہو یا 95 ڈیز کی زندگی ہو، کیونکہ روایات مختلف ہیں، اس مختصر سے عرصے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جو رہتی دنیا تک باقی ہے، کہ جس کارنامے کے
انجام دہی میں آپ نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آپ کی یہ 75 دن یا یہ 95 دن وہ اتنے اہم تاریخ اسلام کے دن ہیں کہ جس میں جناب فاطمہ زہرا کی پوری یہ گویا زندگی اور یہ پورے لمحات زندگی کے صرف ایک ہی امر میں گزر رہے ہیں، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اہمیت اور ان کی ولایت کا دفاع اور ان کی ولایت کو دنیا کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا۔ طرح سے آپ نے اس چیز کو اپنے عمل، اپنی سیرت اور اپنے اقوال کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں آپ نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں معاذ بن جبل کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے جو تاریخ اسلام میں محفوظ ہے۔ آپ نے رسول اکرم کی ازواج سے ملاقاتیں کی ہیں۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کی عورتوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان تمام ملاقاتوں میں جو اہم ترین گفتگو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انجام دے رہی ہیں، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو حق غصب ہوا ہے، اس غصب شدہ حق کی طرف آپ نے زبان شکوہ کھولی ہے۔ معاذ بن جبل سے آپ نے جب شکوہ کیا تو معاذ بن جبل نے کہا کہ میں تنہا کیا کر سکتا ہوں آپ کے اس حق کے سلسلے میں، اور یعنی آپ اہل بیت کا حق، علی ابن ابی طالب کا حق۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، کیا اسی ناراضگی، اسی غم و اندوہ کے عالم میں ہم اپنے بابا سے ملاقات کریں گے۔ آپ کا دوسرا مرحلہ جو ازواج رسول کے ساتھ ملاقات ہے، اس میں بھی آپ نے جس چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اہلیت پر زور دیا، کہ جس خلافت کو لوگوں نے غصب کیا ہے اس کا کوئی اور حقدار نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اپنے چھوٹے بچوں کے حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لیتی ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساتھ ہیں، اور اصل میں جناب فاطمہ زہرا اس رول کو ادا کر رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے، علی ابن ابی طالب ساتھ ہیں۔ آپ نے مدینے میں دق الباب کیا ہے، مہاجر و انصار کے گھروں پر گئی ہیں، آپ نے کنجیاں کھٹکھٹا کر کے کہا ہے، اور علی ابن ابی طالب کے حق کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اور لوگوں نے بہانہ تراشی کی ہے جو ہم آنے والے الفاظ میں آپ تک پہنچائیں گے کہ ان بہانہ گیریوں کے مقابل میں بنت رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا اس مختصر سی زندگی میں کیا انجام دے رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک اہم ترین ملاقات ہے، محمود بن لبید آتے ہیں اور وہ آ کر کے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بقی میں ہیں، گریہ و بکا کر رہی ہیں شدید انداز میں، اور میں خاموش ان کی اس حالت کے اوپر گویا نگاہ رکھے ہوئے ہوں کہ حضرت کو بنت رسول کو سکون مل جائے، اس کے بعد میں قریب جا کر کے گفتگو کروں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب آپ کو سکون ملا اور آپ خاموش نہیں، گریے سے خاموش ہوئیں، تو آپ قریب پہنچے اور آپ نے بنت رسول سے گفتگو کی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے گویا ولایت کے سلسلے میں، رسول کے بعد خلافت کے سلسلے میں سوال کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کیا رسول اکرم نے اپنے بعد کسی کو معین نہیں کیا تھا اپنی جانشینی اور اپنی خلافت کے لیے؟ تو جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کیوں نہیں، اور اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا یہاں پر کہ تعجب ہے کہ تم یوم غدیر بھول گئے ہو۔ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آپ کی اس خفیہ گفتگو سے مطلع ہوں اور ہم کو آگاہی مل جائے کہ جو آپ سے آپ کے باپ نے انجام دی ہے اور آپ نے فرمایا ہے آپ سے گویا۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس اسرار و رموز کی طرف حتی اشارہ فرماتی ہیں کہ کیوں نہیں، ہمارے باپ نے مجھ سے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ پوری گفتگو کے جو غدیر میں بیان کی تھی کہ غدیر میں رسول اکرم نے کہا اس اعلان کے ساتھ
مومنین کو خطاب کر کے کہ کیا ہم تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتے؟ جب سب نے اقرار کر لیا تب آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور اس کے بعد قسم کھا کر کے جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں میں اللہ کو گواہ قرار دیتی ہوں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس بہترین شخص کو اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنا کر کے جا رہا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس روایت کے بھی طرف اشارہ فرمایا کہ جو جناب حدیث منزلت سے مشہور ہے کہ ہمارے نزدیک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منزلت ویسی ہے، مثال ویسی ہے کہ جیسے جناب ہارون جناب موسیٰ کے لیے تھے۔ یہاں پر اہم ترین چیز کی طرف جو توجہ ہے وہ یہ کہ جناب فاطمہ زہرا محمود بن لبید سے فرماتی ہیں واہ عجبا، تعجب ہے کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا اور تم بھول گئے۔ اور اس کے بعد محمود بن لبید فرماتے ہیں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی زبانی غدیر میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ بیان کریں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں، یہ اور بات ہے آپ کو کل زندگی مختصر سی ملی ہے، لیکن اس کے باوجود رسول کے بعد جو آپ نے اس 75 یا 95 دن میں جو گویا کردار ادا کیا ہے، اس کردار کو کوئی نہیں بھلا سکتا۔ اسی کردار کا نتیجہ ہے کہ آج لوگوں کے درمیان غدیر باقی ہے، پیغام غدیر باقی ہے، علی اور سلسلہ امامت کو لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ نے محمود بن لبید سے صرف یہی نہیں بلکہ فرماتی ہیں، کیونکہ محمود بن لبید نے یہ کہا تھا نا کہ یہ بتائیے کہ جو آپ سے خصوصی طور پر گویا کہا ہے جو غدیر میں ہوا ہے وہ، لیکن آپ سے بھی رسول اکرم نے جو فرمایا، تو جناب فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ پورے سلسلہ امامت کو جو رسول اکرم نے بیان فرمایا تھا اس کو پیش کیا اور کہا کہ ہمارے بابا نے غدیر میں اس بات کو کہا کہ میں تمہارے درمیان علی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور ان کے 2 فرزند ان کے بعد جانشین اور خلیفہ ہوں گے، اور اس کے بعد 9 فرزند امام حسین علیہ السلام کی نسل سے تمہارے لیے جانشین، ہمارے جانشین تمہارے لیے امام ہوں گے اور تمہارے ولی ہوں گے، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی اور ان کی پیروی کی، یعنی ہمارے اہل بیت کی پیروی کی، تو کبھی بھی تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر تم نے مخالفت ان کی اور نافرمانی کی اور ہماری اس پیغام کو نہیں سنا تو تمہارے درمیان قیامت تک اختلاف باقی رہے گا، اور تمہارے درمیان 2 لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ جن میں کوئی اختلاف نہ پایا جائے۔ محمود بن لبید سے حضرت نے صرف علی ابن ابی طالب نہیں بلکہ پورے سلسلے کے سلسلے میں کہا کہ میرے بابا نے کہا کہ علی تم میں بہترین وہ ہیں کہ جن کو میں تمہارا خلیفہ بنا کر کے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد ان کے 2 فرزند اور پھر امام حسین کی صلب میں 9 فرزند ہیں جو ایک کے بعد دیگرے تمہارے لیے امام اور خلیفہ ہوں گے، یہاں تک کہ امام حسین کا وہ 9واں فرزند مہدی ظہور کرے، اور اگر ان کی پیروی کی تو اختلاف قطعاً نہیں ہوگا، اور اگر مخالفت کی تو قیامت تک اختلاف میں مبتلا رہو گے، اور پھر 2 شخص بھی تم میں ایسے نہیں ہوں گے کہ جن میں اختلاف نہ ہو۔ بہت اہم بات یہاں پر ایک سوال کیا جناب محمود بن لبید نے، فرماتے ہیں یا سیدہ، اے ہماری سیدہ اور سردار، ہم کو صرف اتنا بتائیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، ہمارے مولا نے اپنے حق کا دفاع کیوں نہیں کیا، اپنے دعوے کو پیش کیوں نہیں کیا، اور کیوں مطالبہ نہیں کیا، کیوں نہیں نکلے؟ عجیب تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھنے والا ایک ایسا فارمولہ پیش کر دیا دخت رسول بنت رسول نے، فرماتی ہیں مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی مانند ہے، کعبے کے پاس لوگ آتے ہیں طواف کرنے کے لیے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ یہ ایک ایسا اہم وہ فارمولہ تھا کہ جس کے تحت ہم پوری تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے حق مطالبہ نہیں کیا، لیکن ان کے سوال میں باہر نکلتے، لوگوں کو جمع کرتے، اعلان جنگ کرتے، یہ سب چیزوں کی طرف نہیں، بلکہ یہ کام تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی زندگی میں اس کام کی پوری ذمہ داری تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے لی ہوئی تھی کہ یہ کام ہم کریں گے، اور علی کے دفاع میں، علی کے حق کے دفاع میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نکل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد محمود بن لبید کے بعد میں نے عرض کیا جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب انصار کی عورتیں آئی ہیں، مہاجرین کی عورتیں آئی ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، ان کی گویا احوال پرسی کے لیے، اس لیے کہ رسول کے بعد آپ بستر علالت پر ہیں، اور وہ جو سانحہ اور واقعہ ہوا اس کے نتیجے میں تو آپ نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کے سامنے جو گفتگو کی ہے اور جو خطبہ دیا ہے اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کی طرف اشارہ کیا۔ فرماتی ہیں کہ کون تھا علی سے بہتر اور علی سے افضل، اور علی سے زیادہ کسی بھی دوسرے میں یہ سزا اہلیت نہیں تھی، اور اس بات کا وہ لائق نہیں تھا اور سزاوار نہیں تھا کہ اس کو یہ حق ملتا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تم نے رسالت سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا، تم وحی کے نزدیک تھے، یعنی تم کو زبان وحی سے پیغام مل رہا تھا، اور تم رسالت سے اتنا دور ہو گئے اور تم نے اپنے آپ کو اتنا پست کر لیا کہ تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں جو کچھ رسول نے فرمایا تھا اگر تم نے اس کو ان کا حق دیا ہوتا تو تم کو چشمہ وحی سے علی ابن ابی طالب سیراب کرتے۔ عجیب جملہ اور عجیب اشارہ فرمایا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، یعنی تم نے غیر معصوم کا دامن تھام لیا، تم نے ایسے لوگوں کو اپنے سر پر گویا بٹھالا اور ان کو اپنا امام اور اپنا حاکم مانا کہ جو خود یہ کہتا نظر آئے کہ میں نے خطا کی ہے، میں نے غلطی کی ہے، یا میں جب غلطی کروں تو ہم کو آ کر کے ٹوک دینا اور منع کر دینا، یا یہ کہ ہم سے زیادہ اس خیمے میں رہنے والی خاتون گویا زیادہ علم رکھتی ہے شریعت سے اور احکام محمدی سے، شریعت محمدی سے۔ یہ اشارے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا، یہ اور کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ یہ بتا سکیں کہ جو اہل ہے اس ولایت کا اور اس وزارت کا اور اس خلافت کا اور جانشینی رسالت کا، وہ سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ ام سلمہ سے آپ نے، حضرت ام سلمہ سے ملاقات ہوئی، ام سلمہ آئی ہیں، آپ نے حضرت ام سلمہ سے الگ گفتگو کی ہے، آپ نے ام سلمہ سے کہا کہ میرا حق غصب ہوا ہے۔ صرف فدق کی طرف اشارہ نہیں ہے، آپ نے در واقع حق کے اہل بیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ جس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گلے میں رسی باندھ کر کے گھر سے نکال کر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس وقت غور کریے کہ جناب فاطمہ زہرا گھر سے باہر نکلی ہیں اور آپ نے اس بات کو کہا کہ خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑو وگرنہ ہم سر کے بال منتشر کریں گے اور کھول کر کے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کریں گے۔ یہاں پر جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، فرماتی ہیں فقد النبی وظلم الوصی۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی نبی اس دنیا سے چلا گیا تو جو اس کا وصی ہے وہ مظلوم واقع ہوا۔ یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے، لفظ وصی کا لفظ استعمال، یعنی وصی کا لفظ استعمال آپ فرما رہی ہیں، یعنی رسول کے بعد جو رسول کا وصی ہے، جو رسول کا جانشین ہے، جو رسول کا خلیفہ ہے، وہی مظلوم واقع ہو رہا ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی مختصر سی زندگی کے وہ اشارے ہیں۔ خطبہ فدق آپ نے سنا ہوا ہے، مشہور خطبہ ہے، مختلف تواریخ نے، مختلف خطبات کو جمع کرنے والوں نے اس خطبہ حضرت فاطمہ زہرا کا دربار خلافت میں جو خطبہ ہوا ہے نقل کیا ہے۔ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے اس مختصر سے چند باغوں کے لیے گئی تھی، چند گویا اس بیگے زمین کے لیے گئی تھی۔
اگر آپ اس خطبے کے الفاظ کی طرف اشارہ کریں، غور کریں، اس اشاروں کی طرف توجہ کریں جو خطبے میں پائے جاتے ہیں، پورا خطبہ مقدمہ تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے دفاع کا۔ میں یہاں پر ابن ابی الحدید نے اپنی شرح جو نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اس میں اپنے استاد سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد کم یعنی سخن تھے، ان کے چہرے پر بہت کم مسکراہٹ دیکھی گئی ہے، یعنی ہم اپنے الفاظوں میں کہیں تھوڑا خراٹ سے نظر آتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں میں نے ایک دن سوال ان سے کر لیا، کہا استاد یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرا رسول کی بیٹی نے، کہ جن کے لیے رسول نے اس طریقے سے گویا ارشادات فرمائے ہیں، کیا ان کی صداقت میں ذرہ برابر کسی کو شک تھا؟ دربار خلافت کو شک تھا، خلیفہ کو شک تھا، مسلمانوں کو شک تھا کہ معاذ اللہ وہ جھوٹا دعویٰ لے کر کے دربار میں آئی ہیں؟ کہا نہیں، سب کو معلوم تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ تو ابن ابی الحدید فرماتے میں نے استاد سے پھر سوال کیا کہ پھر یہ بتائیے کہ پھر ان کو یہ حق دے کیوں نہیں دیا گیا جب سب کو پتا تھا کہ یہ بات یہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ تو کہتے ہیں یہاں پر میرے استاد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور اس مسکراہٹ کے عالم میں فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ آج کے اس دعوے کو وہ قبول کر لیتے تو دوسرے دن فاطمہ اپنے شوہر علی ابن ابی طالب کی ولایت اور خلافت کا سوال لے کر اور دعویٰ لے کر کے دربار میں پہنچ جاتی، اور کیونکہ ایک دن پہلے وہ اس بات کو مان چکے تھے کہ یہ جناب فاطمہ زہرا سچی ہیں، کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتی، لہٰذا ان کو اس خلافت کا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانشینی کا بھی جو دعویٰ لے کر کے آتی اس کو بھی ماننا پڑتا۔ غور کر سکتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو خطبہ دیا یا جو فدق کا سوال کیا، جو خیبر کا خمس روکا گیا تھا اس کا سوال کیا، جو گویا رسول اکرم کو فے کی صورت میں اللہ نے عطا کیا تھا، فے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سلسلے میں خون نہ بہایا گیا ہو، مسلمانوں نے تلواریں نہ چلائی ہوں، گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، اور دشمن مغلوب ہو کر کے خوف اور ڈر میں آ کر کچھ چیزیں پیش کر دے کہ یہ زمین لے لیے، باغات لے لیے، یہ فے کہلاتا ہے شریعت میں، اصطلاح میں۔ خداوند عالم فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ رسول کا خاص حق ہے۔ فے کی صورت میں جو رسول کو ملا تھا، رسول نے وہ جناب فاطمہ زہرا کو عطا کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ اس چیز کو بخاری نے بھی نقل کیا ہے، اس چیز کو بہت گویا کافی تاریخ نگاروں نے نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے فے کے سلسلے میں اور آپ کو ملا وہ فے، فوراً آپ نے جناب فاطمہ زہرا کو بلا کر کے وہ عطا کر دیا اور ہبہ کر دیا۔ میرا سوال یہاں پر ہے کہ کیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان تمام چیزوں کے لیے گئی تھی؟ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں ظاہری شکل و صورت دعوے کی جناب فاطمہ زہرا کی وہ یہی ہے، لیکن صحیح معنوں میں آپ مرکز ہدایت ہیں، آپ مرکز عصمت ہیں، آپ کو رہتی دنیا تک ایک اصلی پیغام پیش کرنا ہے، حق و باطل کا ایک معیار پیش کرنا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اگر حق کو پہچاننا چاہیں اور حق کو انتخاب کرنا چاہیں تو ان کے سامنے کچھ ایسے اقدامات ہوں کہ جن اقدامات کی روشنی میں حق و باطل ان کے لیے واضح اور روشن ہو سکے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس مختصر سے دعوے کے ذریعے سے اس وقت کے پورے محکمے کی نااہلیت کو ثابت کر دیا۔ پہلا دعویٰ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور دعویٰ ہے کہ ایک دعویٰ بلند کیا گیا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ جس وقت رسول اکرم نے کہا تھا کہ لاؤ میرے لیے قلم و دوات لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر چھوڑ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، تو ایک آواز بلند ہوئی تھی، سب نے اقرار کیا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے یہ دعویٰ تھا، لہذا جناب فاطمہ زہرا نے اپنے دعوے کے اس بات میں اسی دربار خلافت میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں پیش کیا۔
آپ خطبہ فدقیہ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں پے در پے رسول کی بیٹی نے قرآن کی تلاوت کی اور آیات قرآنی سے استدلال کیا ہے، مبہوت ہو کر کے رہ گیا ہے دربار خلافت۔ مقابل میں کیا پیش کیا گیا؟ ایک حدیث پیش کی گئی۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے حق و باطل کے لیے، جو لوگ تلاش میں حق کی، کہ وہ یہ غور کریں کہ چند لمحے پہلے، چند روز پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، لیکن آج انہی کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن سے آیتوں پر آیتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ کیا تم تو اپنے باپوں کے وارث بنو، لیکن ہم اپنے باپ کے مال کی میراث نہ پائیں؟ کیا ہم ملت اسلامیہ سے نکل چکے ہیں؟ کیا تم ہمارے لیے کوئی اور دین کے قائل ہو؟ کیا جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث نہیں بنے؟ اور پے در پے آپ نے آیات پڑھی ہیں۔ مقابل میں جو پیش کیا گیا دعویٰ وہ کیا تھا؟ حدیث تھا۔ آیا یہ سوال اٹھنا چاہیے آج کے حق پسند اور حق پسند مزاج کے لوگوں میں کہ قرآنی آیات کے مقابل میں ایک خبر واحد کو پیش کرنا کہ ہم نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم انبیاء اپنا کوئی وارث بنا کر کے نہیں جاتے ہیں۔ حضرت فرماتی ہیں کہ یعنی پے در پے آپ نے آیات کو پیش کیا ہے، مقابل میں ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ آج ایک ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ کیا قرآن کے مقابل میں خبر واحد کو پیش کیا جا سکتا ہے؟ ایک نقل کرنے والا ایک ہے، فلانی کی بیٹی نے سنا اور فلانی کی بیٹی نے سنا کہ رسول نے فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہے کسی کو وارث بنا کر کے نہیں جاتے ہیں۔ جناب سوال اٹھتا ہے، یہ مسئلہ خود فاطمہ سے مربوط تھا، اگر بیان کرنا چاہیے تھا تو رسول اکرم کو فاطمہ زہرا سلام اللہ سے بیان کرنا چاہیے تھا۔ جناب فاطمہ زہرا اس بات کی منکر ہیں، آپ آیات پیش کریں تو کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ جناب فاطمہ زہرا صورت قضیہ، شکل قضیہ فدق تھا، کیونکہ فدق ان کا حق تھا، لیکن صحیح معنوں میں یہ بتانا چاہتی ہیں رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے لیے کہ تم دیکھو کہ جو لوگ ایک مختصر سے مسئلے میں حق اور باطل کے درمیان صحیح راستہ انتخاب نہیں کر سکتے اور صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے اور قرآن کے مفاہیم سے اتنے دور ہیں، وہ کیسے برسرے گویا اقتدار خلافت الہیہ آ سکتے ہیں اور وہ رسول کے خلیفہ بن سکتے ہیں اور رسول کے جانشین بن سکتے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اسی خطبہ غدیر میں آپ دیکھیں، یہ خطبہ غدیر صرف فدق کی گفتگو نہیں اس میں ہوئی ہے، توحید کا تذکرہ ہوا، رسالت کا تذکرہ ہوا ہے، جہالت کا تذکرہ کہ جس ٹائم تم لوگ دوران جہالت زندگی گزار رہے تھے اس کا تذکرہ ہوا، رسول آئے تو انہوں نے تم کو کس طریقے سے ہدایت یافتہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتی ہیں کہ جس وقت فتنے کی آگ بھڑک جاتی تھی اس وقت میرا باپ اپنے چچا زاد بھائی علی کو اس شعلوں بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں بھیجتا تھا اور وہ علی جا کر کے اس فتنے کی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھاتے تھے اور نہ جانے بڑے بڑے سورماؤں کی ناکوں کو زمین پر رگڑ کر کے آ جاتے تھے۔ اور اس وقت تم کہاں تھے؟ تم تو پیٹھ دکھائے ہوئے ہوتے تھے اور تم میدان میں نظر نہیں آتے تھے۔ آپ دیکھیں آئی ہیں خطبے فدق کے لیے، لیکن فضائل اور کمالات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ آپ نے اسی خطبے میں جبکہ سارے لوگ جمع ہیں ایک عجیب آپ نے گریز کیا، اور گریز کرنے کے بعد یعنی اشارہ کرتی ہیں اس محوریت کی طرف آ کر کے آتی ہیں کہ جو حضرت فاطمہ زہرا بتانا چاہتی ہیں، جو آپ کی پوری سیرت کا اس 75 یا 95 دن کی جو سیرت کا محور تھا، وہ محور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا دفاع تھا اور اس سلسلے ولایت کا دفاع تھا جو علی کے بعد رسول اکرم بتا کر کے گئے تھے۔ اور کیوں نہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ یہ کریں؟ اس لیے کہ فاطمہ مصداق بضعۃ الرسول ہیں، فاطمہ ہے بضعۃ منی، فاطمہ ہے بضعۃ الرسالہ، فاطمہ ہے کہ جن کو
وہی کام کرنا ہے کہ جس کام کے لیے رسول اکرم آئے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پتا تھا کہ رسول اکرم کے لیے کون سی آیت اس میدان غدیر میں اور غدیر کے ولایت کے لیے اتری ہے۔ اے رسول، اگر تم نے آج اس پیغام کو نہیں پہنچایا جو تمہارے اوپر اس سے پہلے بیان کیا جا چکا تھا، نازل ہو چکا تھا، فما بلغت رسالتہ، تو تم نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ جناب فاطمہ زہرا بخوبی واقف ہیں اس واقعے سے اور اس آیے کریمہ سے۔ غدیر میں رسول اکرم نے خطبہ غدیر میں جو ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں جتنے لوگ حاضر ہیں اس غائب تک اس پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ صحیح معنوں میں غدیر کا پیغام یعنی ولایت کا پیغام سب سے پہلے مرحلے میں جو پیغامبر بنی ہیں پیغام ولایت کی، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو مرکز سلسلہ امامت اور مرکز سلسلہ ولایت ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ خطبہ غدیر میں آپ نے تمام انصار و مہاجرین، بڑے بڑے اصحاب اس میں موجود تھے، آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں صرف اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا یہ کس وقت بیان کیا؟ جب لوگوں نے عذر پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ لوگ، اے بنت رسول، اگر آپ اس سقیفہ کے واقعے سے، میں نے یہ لفظ استعمال اب تک نہیں کیا تھا، اس واقعے سے پہلے آ جاتی اور ہم فلانی کی اگر بیعت نہ کیے ہوتے تو ہم جو ہے علی کے علاوہ کسی کو بھی اپنا یعنی حاکم اور رسول کا جانشین اور خلیفہ نہیں مانتے اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ آپ فرما دیے، اب لوگ عذر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اس واقعے سے پہلے یعنی جو دربار میں جمع ہو کے مسجد میں ہوا اور کسی کو بنا لیا گیا، اگر اس سے پہلے آپ آ جاتی اور ہم سے بیان کرتی تو یہ عذر آپ کے سامنے تھے، لہذا آپ نے للکار کر کے خطاب کیا ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، تم تو حق کے محور، حق کے ارد گرد گھوما کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اس سے واضح اور کیا ہو سکتا ہے، واضح اور روشن۔ آپ فرماتی ہیں، وَحَلْ تَرَكَ أَبِي يَوْمَ غَدِيرِ خُمْ لِأَحَدٍ عُذْرًا، کیا میرے باپ نے کسی بھی ایک کے لیے کوئی عذر چھوڑا ہے باقی کہ تم عذر پیش کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، أَنَسِيتُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ غَدِيرِ خُمْ، کیا تم نے رسول خدا کے قول کو بھلا دیا اور تم بھول گئے؟ من، وہ قول کیا ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، ایک دوسرے نقل میں آیا ہے، کأنکم لم تعلموا ما قال یوم غدیر، تم تو ایسا برتاؤ دکھا رہے ہو اور خاموش ہو کہ جیسے کہ تم نے کچھ سنا ہی نہ ہو، تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو کہ غدیر میں کیا کہا گیا ہے۔ لقد عقد له يومئذ الولا، اس لیے کہ وہ دن تھا کہ جس دن تم سے عہد لیا ہے رسول اکرم نے ولایت کا۔ لَيَقْطَعَ مِنْكُمْ بِذَلِكَ مِنْهَا الرَّجَاءُ، وہ عہد و پیمان تم سے اسی لیے لیا تھا اور تم سے بیعت اسی لیے کروائی تھی، کیونکہ جو تمہارے سروں میں امید ہے اور جو لالچ و طمع ہے وزارت کی، خلافت کی، وہ ٹوٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ وَلَكَنَّكُمْ قَطَعْتُمُ الْأَسْبَابَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّكُمْ، لیکن افسوس کہ تم نے اس سلسلے کو، اس رابطے کو جو تمہارے اور تمہارے نبی کے درمیان تھا، تم نے منقطع کر دیا، توڑ دیا۔ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تمہارا رابطہ رسول کے ساتھ کیا ہے؟ امت کا ہے۔ تم امت محمدی اسی وقت کہلاؤ گے کہ جب اپنے رسول کی سنو، ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان تمہیں باقی رہیں، یاد ہوں اور تم ان پر باقی رہو۔ اور اگر تم ان عہد و پیمان کو توڑ دو تو کیا تم امت محمدی میں کہلاؤ گے؟ تم امت رسالت میں کہلاؤ گے؟ قطعاً نہیں کہلاؤ گے۔ واللہ حسیب بیننا وبینکم فی الدنیا والآخرہ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، خدا ہے جو حساب کرنے والا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، دنیا اور آخرت میں دونوں۔ اب دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خود غدیر تک کی طرف اشارہ کر دیا اور پوری طرح سے واضح اور روشن کر دیا۔ لہذا حضرت کی اس مختصر سی زندگی میں جو ہمیں نظر آتا ہے، جو آپ اٹھا کر کے اگر آپ پیغام دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، تو جس جز دفاع کرنا ہے
حق علی ابن ابی طالب کا، اور اسی راہ میں آپ نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. چاہے خطبہ فدکیہ ہو، چاہے مہاجرین اور انصار کے گھروں پر دق الباب کرنا ہو، جا کر کے کہنا ہو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کیوں غدیر کو بھلا دیا ہے. جو لوگ عیادت کے لیے آئے ہیں ان سے آپ اسی طریقے سے زبان شکوہ بیان کر رہی ہیں، کھول رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ تم نے گویا اپنے کیے ہوئے عہد کو جو رسول کے ساتھ وہ توڑ دیا تھا. اور جناب فاطمہ زہرا نے فدق کا جو دعویٰ کیا تھا وہ مال دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا تاکہ دنیا والوں کو بتا سکیں کہ جن میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآنی آیات کو سمجھ سکیں اور قرآنی آیات کی روشنی میں فیصلہ کریں، تم کیسے ان کو پوری شریعت کو سونپ سکتے ہو، پورے دین محمد کو سونپ سکتے ہو. لہذا صرف دعویٰ ظاہر میں وہ باغات کا تھا، اصل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اہلیت کو پیش کرنا تھا. یہی وجہ ہے کہ مستقل دربار میں واقعات ہوتے رہے، گواہ پیش کیے جاتے رہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی طرف سے، ان گواہوں کو رد کیا جاتا رہا. وہ گواہ رد نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ہر گواہ کے رد کرنے میں یا کسی آیے قرآنی کا انکار کیا جا رہا تھا یا کسی حدیث رسول کا انکار کیا جا رہا تھا. چاہے ام ایمن کو جب گواہی میں پیش کیا گیا، ام ایمن کو نہیں مانا گیا، جبکہ ام ایمن کے لیے رسول اکرم کی تصدیق تھی کہ وہ جنت کی عورتوں میں سے ایک ہیں. چاہے جناب فاطمہ زہرا کے دعوے کو رد کیا جائے، جبکہ جناب فاطمہ زہرا سیدہ نساء العالمین ہیں، سیدہ نساء الجنہ ہیں. چاہے حسنین کے دعوے کو رد کر دیا جائے جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اور چاہے علی ابن ابی طالب کو یہ کہہ کر کے گواہی رد کر دی جائے کہ یہ ان کے حق کی بات ہے، لہذا ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ جب کہ رسول اکرم ان کے لیے کہہ چکے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، القرآن علی مع القرآن والقرآن مع علی. اس کے باوجود لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حسنین کی گواہی، فاطمہ زہرا کی گواہی، جناب ام ایمن کی گواہیوں کو رد کر رہے ہیں. رد کرنا نہیں تھا بلکہ قرآنی آیات اور احادیث رسول کا انکار کرنا تھا. یہی وہ حقیقت تھی جو جناب فاطمہ زہرا بیان کرنا چاہ رہی تھی. لوگوں نے اپنے اقدامات کے ذریعے سے فاطمہ زہرا کو خاموش کرنا چاہا تاکہ فاطمہ زہرا ڈر جائیں اور علی سے اپنے آپ کو دور کرنے اور علی کا دفاع کرنا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں جب تک کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ زندہ رہیں آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. بخاری میں موجود ہے کہ لوگ آئے آپ کے پاس، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، آپ منہ موڑ کر کے بیٹھ گئی ہیں. سوال ہے، رسول کی حدیث ہے کہ فاطمہ کی رضایت ہماری رضایت، فاطمہ کا غضب ہمارا غضب ہے. آج سوال ہے کہ آیا اگر فاطمہ کسی سے غضبناک ہوں تو کیا رسول غضبناک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس سے رسول اس سے ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ خود سیرت جناب فاطمہ زہرا کی اس بات کی عکاسی کر رہی کہ دیکھو ہم کس بنا کے اوپر تم لوگوں سے ناراض ہیں اور تمہارے کون سے اقدامات ایسے ہیں کہ جو ہماری ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں. لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ جب تک زندہ رہیں نہ خود آپ نے اقرار کیا دربار کا اور نہ علی ابن، وضاحت کے ساتھ جملے ہیں بخاری کے کہ جب اور معتبر کتابوں کے کہ جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ زندہ رہیں اس وقت تک علی ابن ابی طالب نے بیعت نہیں کی. بات کی بیعت کی اوپر ابھی گفتگو نہیں ہے کہ ہم کہا جائے کہ ان کے گویا رحلت کے بعد، شہادت کے بعد آپ نے بیعت کر لی، نہیں، بلکہ اتنا اقرار کیا ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا کی حیات رہی اس وقت تک بیعت نہیں کی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک دوسری طرف حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اس حال میں مر جائے کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اگر فاطمہ زہرا بغیر بیعت کیے ہوئے اپنے وقت کے امام و خلیفہ کی اس دنیا سے چلی گئیں تو معاذ اللہ کسی بھی زبان میں یہ جرأت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جناب فاطمہ زہرا معاذ اللہ جہالت کی موت اس دنیا سے گئیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. تو پھر ہمیں طرف مقابل سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ جس کا اقرار کیا امامت کا، کہ جس اقرار میں اور جس کے دفاع میں اور جس کی حق کے اس بات میں آپ نے اپنی جان کو قربان کیا، صحیح معنوں میں فاطمہ زہرا کا وہ امام تھا، اس کو آپ جانشین رسول سمجھ رہی تھیں
اور اس کو خلیفہ رسول سمجھ رہی تھی، نہ اس کو کہ جس نے فاطمہ کے دعوے کو نہیں مانا اور آپ کو دربار سے اس حال میں بھیجا کہ فاطمہ زہرا گھر آتی ہیں، چہرے پر تماچے کے نشان ہیں، اور بس اے بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو تاریک شب میں تبدیل ہو جاتے۔ اپنے وقت کے امام سے زبان شکوہ کھول رہے ہیں، میرا آقا آئیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح کر دیجئے اور روشن کر دیے، تاکہ جو حق کے تلاش کرنے والے لوگ ہیں ان کو حق کا کنارہ مل جائے اور اس گرد آلود فضا سے اپنے آپ کو نجات دلا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج، غدیر خون سجا ہے آج۔ تخلیق کائنات کے پل سے غدیر تک، آواز کن فکا کے محل سے